السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 70 سٹارٹ کریں گے۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت علی کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے اور بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود ہی نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامعہ بنا دیا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا نہ کبھی اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، نہ کسی بات پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا۔ بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا۔ وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسے گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آن پہنچی۔ واپس کب پاکستان آ رہے ہو؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا۔ میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا، دعا کیجیے گا۔ سالار آخر میں کہتا، کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ، وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزارا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا، ڈاکٹر سبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھند تھی جو چھٹ رہی تھی،
کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی، جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جوابات تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چلتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے، ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی، ڈاکٹر سبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار، آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا، جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے پر مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سیلولیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے، اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناساں تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا، اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کروایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے جاننے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک لیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو؟ طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا، تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، جو وہ سب ڈال رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی کزنز رقص کر رہے تھے، اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کے بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا،
تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں، وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا، جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی۔ وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات طیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر ثبت علی کی بات یاد آنے لگی۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے اور نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کنپٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب۔ اسے اپنی کنپٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتار کر اس نے بائیں ہاتھ سے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے باخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ ابھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ ایک بار پھر نکلنے کی تک و دو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے، اور یہ آرٹ بیوقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے پوچھا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔